السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 93 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت کے اترنے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، تو یہودیوں نے ان پر اعتراض کیا کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کا گوشت آپ کیوں کھاتے ہو اور اونٹنیوں کا دودھ آپ کیوں پیتے ہو؟ اس لیے کہ ان پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں اور ہم پر بھی حلال قرار دیے گئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، ہم جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے حرام چلی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بھی یہ حرام ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ ہمیں چند ایسی بات بتائیں جن کو نبی کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، ہم آپ سے ان کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ جواب دو۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، کہ تم کو علم ہے یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے تھے اور ان کی بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب مشروب اور محبوب چیزیں، کھانے کی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیں گے۔ اور ان کے نزدیک محبوب چیز کھانے کے لیے کیا؟ وہ اونٹ کا گوشت تھا اور پینے کی چیزوں میں اونٹنیوں کا دودھ تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہودیوں نے کہا، ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور یہ حرمت حرام کرنا ان کے اولاد پر باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو توریت لاؤ، میں اس میں سے نکال کر دکھاتا ہوں۔ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھی۔ اس پر یہودیوں نے اپنی ذلت و رسوائی کا خوف کیا تو وہ توریت نہیں لائے اور ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بعض حکم جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے، کسی بھی کتاب میں ہو، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اس حکم کو کبھی کبھی اٹھا لیا جاتا ہے اور دوسرے حکم کو نازل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لہذا قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں
کہ جن کے بعض احکام منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل سے خبردار ہیں، اس کا بھی علم آپ کو موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ایک خاص عطا ہے۔ آیہ نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے پینے میں حرام ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے حرام ہوئے۔ تو اب اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا بلکہ یعقوب علیہ السلام نے بہت بعد میں حرام کیا، اس کے باوجود بھی اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ نہیں، ملت ابراہیمی میں اونٹوں کا گوشت اور دودھ جو ہے یہ حرام ہے، تو ایسے شخص کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں۔ معزز سامعین، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو سرکار نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت دیتے، ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کی دعوت دیتے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شریعت میں، ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا، دودھ پینا جائز تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ چیز جائز ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے فالوور ہیں تو مانو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو پوجو، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام نے ناجائز نہیں کہا تم بھی نہ کہو۔ آگے آیہ نمبر 95 میں اسی چیز کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ صدق اللہ، تم فرماؤ اللہ سچا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ دین ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی ہی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آیہ نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جو ڈاؤٹس تھے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی ایک ڈاؤٹ کا جواب دیا جا رہا ہے، وہی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنایا تو یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے اور وہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ نماز میں اس کی طرف منہ کیا جائے، کیونکہ بیت المقدس کو کعبے سے پہلے بنایا گیا ہے اور اسی جگہ حشر ہوگا، اور تمام انبیاء سابقین جو پہلے گزر چکے ان کا یہی قبلہ تھا، لہذا کعبے کی بجائے بیت المقدس کی طرف نمازوں میں منہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یعنی سب سے پہلا گھر جو ہے عبادت کے لیے جو مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، کعبہ ہے، تو کعبہ جو ہے بیت المقدس سے افضل ہے اور اشرف ہے، لہذا نمازوں میں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ اور یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ انبیاء اکرام کی ہجرت کی جگہ وہ بیت المقدس ہے، لہذا وہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ کعبہ ہی افضل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ تو اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ کعبہ معظمہ کے بنانے کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس کی طرف منہ کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف جائیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور وہاں نماز پڑھی تاکہ آپ کی بعض اولاد کے لیے وہ قبلہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کی بہت ساری خصوصیات کو بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس میں نماز ادا کی، اور پھر دوسری بات تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس جو ہے مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس کا حج فرض کیا گیا۔ پانچویں فضیلت حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا۔ اور چھٹی چیز اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ ساتویں بات اس میں بہت ساری نشانیاں رکھی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مقام ابراہیم۔ خانہ کعبہ کی مزید فضیلتیں آگے والی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 97 میں ہے فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ کچھ فضیلتیں آپ نے پہلی والی آیت کے تحت سماعت فرمائے۔ ان نشانیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیاتم بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پرندے جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر سے طواف نہیں کرتے، اور مزید یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر بیٹھتے بھی نہیں، اور جب پرواز کرتے ہیں تو دائیں یا بائیں ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہے پرندے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو ہوا ہے ارد گرد اس سے گزر جاتے ہیں، تو اسی سے انہیں شفا ملتی ہے۔ اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ وحشی جو جانور ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں حملہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل میں خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے اس وجہ سے لوگ بھی وہاں شکار نہیں کرتے، اور جو لوگ قریب سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب اس کی طرف نظر کرتے ہیں تو برجستہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اکرام کی روحیں اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مقام ابراہیم کا بھی ذکر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم سب جانتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے، اور یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہو جایا کرتا تھا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی ہیں، جو طویل زمانہ گزرنے کے باوجود، بہت سارے ہاتھوں کے مس ہونے کے باوجود ابھی تک وہ جو ہے نشان موجود ہے۔ اور ایک اہم عقیدہ اس سے یہ بھی ملا اس آیت کریمہ سے کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شعائر اللہ اور آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لہذا جس چیز کی نسبت انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے متبرک ہو جاتی ہے،
اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جب بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہے کہ جس کی نسبت بزرگان دین سے ہیں، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام سے ہیں، تو اس کی تعظیم اور ادب بجا لاتے ہیں، اور جو ہے اس کو پوجتے نہیں بلکہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، کہ جیسے کہ مقام ابراہیم کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس کے قریب جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ تعظیم کرنا شعائر اللہ کی تعظیم ہے، اور اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور دوسری جگہ حکم دیا کہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔